بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ احد کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کا پلڑا پلٹ گیا۔ مسلمان تقریباً فتح حاصل کر چکے تھے لیکن آخر میں مغلوب ہونا پڑا۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی جاں بازی سے جنگ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے کہتے جاتے تھے میں اللہ کا شیر ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کو للکارا، تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اس کے سر پر وار کیا اور وہ فوراً ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز اس قدر بہادری دکھائی کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ اسی وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کی فوج میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا پیٹھ سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے نشانہ لگایا، میرا نشانہ ان کے پیٹھ میں لگا، میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور زخم کے باوجود اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ میں کچھ دیر چھپا بیٹھا رہا، جب یقین ہو گیا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے تب ان کے قریب گیا، وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں مجھے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں دلچسپی تھی، جنگ میں کسی اور کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ مجھے وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر میں نے حمزہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ یاد رہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ ادھر مشرکین کے ایک کے بعد ایک پرچم بردار ختم ہو گئے۔ جب کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بد دلی پھیل گئی، وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے شیر پڑ رہی تھی اب ایک بھاری پہاڑ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار تھی کہ اپنے کپڑے تک نوچنے لگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اس موقع پر ایک عجیب اور اہم واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں صاف ہدایت دی تھی کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب اس راستے والوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی جگہ جمع رہیں اور یہاں سے نہ ہٹیں۔ ساتھیوں نے جواب دیا اب مشرک ہار چکے ہیں، ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے رہے مگر وہ نہ مانے اور میدان کی طرف چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ اور چند ساتھی وہاں ڈٹے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 10 سے بھی کم رہ گئی تھی۔ انہوں نے نیچے جانے والوں سے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس درے پر پڑی۔ وہ مشرکین کے اس سوار دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ وہ جنگ کے دوران بھی اس طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن 50 تیر اندازوں کی تیروں کی بوچھاڑ انہیں روکے ہوئے تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ 50 کی جگہ صرف چند مسلمان رہ گئے ہیں تو وہ اپنے دستے کے ساتھ فوراً ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اسی طرف پلٹ پڑے۔ ان دونوں دستوں نے مل کر ان چند مسلمانوں پر شدید حملہ کیا۔ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کی ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے اور جسم پر اتنے نیزے اور وار کیے گئے کہ سارا جسم چھلنی ہو گیا۔ مگر آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہاں سے نہ ہٹے۔ ان دونوں مشرک دستوں نے
درے کی طرف سے مسلمانوں پر اچانک زبردست حملہ کر دیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ یہ اچانک حملہ انہیں بدحواس کر گیا۔ کافر اس وقت پوری شدت کے ساتھ یا حبل یا عزی کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکارتے رہے۔ مسلمان اس حملے سے اتنے پریشان ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے جتنے مشرکین کو قیدی بنایا تھا یا جتنا مال غنیمت سمیٹ لیا تھا، سب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مشرکین نے اپنا پرچم بلند ہوتے دیکھا تو واپس پلٹ آئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب جنگ کا رخ بدل چکا ہے۔ وہ دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ روایت میں ہے کہ ایسے میں ایک مشرک ابن کمیہ چلا کر کہنے لگا، محمد قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو مزید پریشان کر دیا۔ دوستو، اس بدحواسی کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ان سب کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔